سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے۔ الحمدللہ یہاں کی تعریف سنی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے بغیر استحقاق کے ایسی مبارک جگہ بھیج دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کرتا ہوں اپنے نام سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ستاری اور پردہ پوشی ہے، ورنہ میرے اطرے پترے اگر ظاہر ہو جائیں تو لوگ مجھ پر تھوکیں اور پتھر مار کر مسجد میں آنے بھی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ستاری اور پردہ پوشی ہے، اللہ اس کو قائم رکھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے گواہ ہیں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھا اور فجر کی اذان تک ایک شعر سجدے میں پڑھ کر روتے رہے، اے خدا این بندہ را رسوا مکن، اے خدا این بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سدر من پیدا مکن، اے اللہ گرچہ میں نالائق ہوں لیکن مجھے معاف فرما، مجھے یہاں قبر میں آخرت میں رسوا نہ فرما۔ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے اکیلے، خادم آ گیا اوپر سے اور اس نے دعا سنی، اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دعا سنائی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اگرچہ میں آپ کو خوش نہیں کر سکا، اے اللہ اگرچہ میں آپ کو خوش نہیں کر سکا لیکن آپ اپنی رحمت کا دروازہ مجھ پر بند نہ کیجیے گا۔ اور فرماتے تھے کہ اے اللہ اشرف علی کو جہاں جنت میں جنتی جوتے اتاریں وہاں جگہ دیجیے گا، وہ اشرف علی اس جگہ کا حقدار نہیں ہے لیکن اشرف علی سے دوزخ کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ تو یہاں الحمدللہ سنا تقویٰ کی فکر زیادہ، اصلاح کی فکر زیادہ۔ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں دین پڑھایا تو جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا، لیکن یہاں کی تعریف سنی ہے کہ اصلاح پر زیادہ زور ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ موبائل سے بچایا جاتا ہے یہاں۔ اب خود اگر کوئی دوزخ میں گرنا چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، تو یہاں دل مطمئن ہے، لیکن بات سن کر، نام سن کر کہ کوئی پرانا تعلق والا آ گیا یا کسی نے کہا کہ آ جاؤ تو نیا آدمی تصویر نہ کھینچے۔ اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آس پاس بھی خیال رکھیں، کوئی تصویر کھینچ کر حرام کام نہ کرے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں پر موبائل کی پابندیاں ہیں۔ پابندی بری لگتی ہے، جیسے کڑوی دوا بری لگتی ہے لیکن اس کے بعد شفا بھی ایسے ہی ہوتی ہے، تو پابندی بری لگتی ہے لیکن اس کے جو فائدے ہیں اس کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ اشرف علی کو جنت میں جہاں جنتی جوتے اتاریں وہاں جگہ دیجیے گا، گو اشرف علی اس جگہ کا حقدار نہیں لیکن اشرف علی سے دوزخ کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ اور یہ باتیں جو آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جتنی نیکیاں ہیں اللہ کی عطا ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جتنے گناہ ہیں میرے نفس کی شرارت غلاظت حرارت ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیت سامنے رکھتے ہیں، نیک عمل اللہ کراتے ہیں، ہم نے کہا ہم نے کر لیا۔ حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے کہ اگر بابا بچے کو لکھوائے اور کہے شاباش کیا لکھا ہے، شاباش کیا لکھا ہے، یہ لو تیرا انعام، کس چیز کا انعام؟ لکھوایا تو بابا نے، نیکیاں تو اللہ نے عطا فرمائی، پھر کس چیز کا انعام؟ یہ انعام کیا کم ہے کہ اللہ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ۔ ہم پھر الٹا کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ نیکیاں ہم نے کی اور صاحب قسمت میں گناہ لکھا تھا، باپ کہے شراب نہ پیو اور شراب لا کر گلاس میں ڈال کر اس کے منہ سے لگا دے، باپ کہے سگریٹ نہ پیو، سگریٹ اس کے منہ میں رکھ کر سلگا دے۔ اللہ تعالیٰ تو منع فرما رہے ہیں، 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو میرے پیارے بنو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آداب معاشرت میں طلباء اور مشائخ اس کے بعد میں لکھا ہے کہ جس نے درسی کتابیں پوری پڑھ لی اور اگر اصلاح نہ کرائی
تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے وضو کر لیا نماز نہ پڑھی۔ فرمایا کہ ہم نے بہت دیکھا کہ درسی کتابیں ختم ہوئیں اور اس نے کسی اللہ والے سے تعلق نہ رکھا، اس سے دین کا کام نہیں لیا گیا، اور ہم نے ایسا بہت دیکھا کہ شین اور قاف بھی کہنا نہیں آتا لیکن اللہ والوں سے جڑے تو اللہ نے ان سے دین کے کام لیے۔ اصلاح فرض ہے، یزکیہم، تزکیہ نفس فرض ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ مبارک ہیں نا یہ نقوش ہیں، اور علم جب کہا جائے گا جب اس پہ عمل ہو تب علم کہا جائے گا اس کو۔ غیبت کا منع ہے جی، اور ہم غیبت کر رہے ہیں۔ بد نظری کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم بد نظری کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے طلباء کرام، یہاں آپ کو کوئی ٹوکنے والا ہے، یہاں کوئی آپ کو روکنے والا ہے، یہاں کوئی آپ کو سزا دینے والا ہے، یہاں پر آپ کی کوئی نظر رکھنے والا ہے، پھر اس ماحول میں ہم نہیں بنتے تو سڑے ہوئے ماحول میں کیسے بن جائیں گے؟ حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ اشرف المدارس میں حضرت کے حکم پر 8 یا 9 سال کبھی مغرب بعد کبھی عشاء بعد طلباء میں مجلس ہوتی تھی 15-20 منٹ کی، اور آج بھی الحمدللہ کسی مدرسے میں بیان ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو تخصص کے طلباء ہیں متوسطہ اور اولیٰ ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں تخصص والوں سے، اب آپ سے کہتا ہوں کہ میری نظر میں آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کا سونا اور جاگنا 24 گھنٹے اس مبارک ماحول میں ہے جس میں قرآن پاک کی صدائیں ہیں، تفاسیر ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، اذان کی آوازیں ہیں، تکبیریں ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، چاروں طرف سے نور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں۔ میری عمر کے بھی آپ کے بھی عمر والے کیا حرکتیں کر رہے ہیں کیا ہمیں نہیں معلوم؟ تو ہمارا آپ کا کیا خاص عمل کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی، اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے فإن بعض المقترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم ھذا عین الکفران، کہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں اس کی طرف سے نظر ہٹ کر کہ میری لکھائی اتنی اچھی ہے اس لیے مجھے نمبر ملے، میں اس لیے امیر ہوں کہ میں جو ہے وہ اس کا لائق ہوں، میں اس لیے تکرار کراتا ہوں، میرا مطالعہ اتنا اچھا ہے، میرے استاد مجھ سے عبارت سنتے ہیں، میں بکری جب کرتی ہے میں تو کسائی چھری پھیر دیتے ہیں، اس کی نظر اللہ سے ہٹ گئی، اپنے پر آ گئی، میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ کیا، جب حضرت والا نے مجھے بیان کے لیے اجازت فرمائی، میں اتنا یہ ہوں تو اس مدرسے میں مجھے بلایا گیا، بس مر گئے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انعام یافتہ نبیین، دروازہ بند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، صدیقین کی آخری سرحد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کھولی ہے۔ سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے۔